خداوند کے کلام مقدس کی طرف رخ کریں گے۔ آج کا پیغام بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں آج مدرس ڈے ہے، اور پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک بھائی سے بات ہوتے ہوئے رسم و رواج کے تعلق سے بات ہوئی، تو کہنے لگے کہ بھائی آپ ہر چیز کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں مخالف نہیں ہوں، میں مدرس ڈے وش کر سکتا ہوں، یہ بری بات نہیں ہے۔ سب ماؤں کو جتنی یہاں پر ہیں خادم ہوتے ہوئے آپ کو ہیپی مدرس ڈے۔ پریز گاڈ، زوردار تالیاں۔ ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن صرف فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو فوکس کر سکے۔ آمین۔ آج جب مدرس ڈے ہے تو خدا نے خاص ایک پیغام میرے دل میں رکھا ہے، وہ میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام بہت خاص ہے اور عورتوں کے تعلق سے ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھائی یہاں پر موجود ہیں یہ پیغام ان کے لیے بھی نہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کائنات میں سب سے بڑی جنگ جو تاریکی کی قوتیں اس دنیا کے اندر جس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر آپ بخوبی جانتے ہیں عورت کا کیا مقام ہے۔ بائبل مقدس کے اوراق آپ پیدائش سے مکاشفہ تک جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جب حقیقت کھل جائے گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، بندہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ بائبل مقدس عورت کے تعلق سے کیا بیان کرتی ہے؟ آج کا پیغام کوئی تقریر نہیں ہے جیسے اکثر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ورشپ کی بہت زبردست، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم روایتی عبادت کے قائل نہیں ہیں کہ آئے گیت گائے اور گھر چلے گئے، نہیں، ہم اتنی دیر تک ورشپ کرتے ہیں جب تک خدا اپنے آپ کو ظاہر نہ کر دے۔ آمین۔ اور جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے تو پھر گھنٹہ ڈیڑھ اوپر بھی کیا، اس سے بھی زیادہ اوپر جانا پڑے تو جائیں، کیونکہ ہم اسی لیے تو آئے ہیں یہاں پر۔ آمین۔ اسی لیے تو آتے ہیں کہ اپنے خدا سے ملاقات کریں، اور اگر اس سے ملاقات ہی نہ ہو اور ویسے ہی چلے جائیں تو کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں۔ ہم روایتی عبادت کے جو ہے قائل نہیں ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے، نہ تو عبادت روایتی ہو اور نہ پیغام روایتی ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی لیکچر دیا، اپنا علم جھاڑا اور آپ کو بھیج دے، نہیں۔ یہ پیغام آج کا انکشاف آپ کے اوپر کرنے جا رہا ہوں۔ بائبل مقدس عورت کے تعلق سے کیا بیان کرتی ہے، اور بہت خاص ہے، چونکہ عورت کو جو پہچان دی گئی ہے، عورت کی یہ پہچان نہیں ہے، عورت کی وہ پہچان ہے جو بائبل مقدس نے اس کو دی ہے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دیکھیے دو حوالہ جات پیدائش کی کتاب میں، چونکہ یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے۔ دوسرا باب 18ویں آیت، اور پھر تیسرے باب میں چلیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آمین۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانوروں، ارواح کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا، کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ تیسرا باب اور اس کی
13ਵੀं आयत से, खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, दोबारा पढ़ूंगा, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस के ये दो हवाला जात जो अभी हमने तलावत किए बड़े खास हैं, क्योंकि ये इंसानी इब्तिदा है। और जब खुदावंद खुदा ने आदम के लिए औरत को बनाया तो कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा नहीं चाहता कि आदम, इंसान, आदमी अकेला रहे, इसलिए उसकी मानिंद, उससे फर्क नहीं, उसकी मानिंद जैसा वो है वैसा ही औरत को बनाया, वैसा ही। और जब उसके पास लाया तो उसने कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी। और फिर यहाँ पर जो दूसरा हवाला हमने पढ़ा, ये वो है जब बनी नौ इंसान गुनाह में गिर गए और खुदा जब आया तो आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ है? और उसके बाद फिर आदम ने अपनी बात औरत की तरफ फेर दी कि मुझे उसने बहकाया, मुझे उसने दिया, मैंने खाया। और जब औरत से पूछा तो औरत ने कहा, मुझे तो सांप ने बहकाया। और जब सांप की तरफ हुआ, खुदा कलाम किया तो उस पर लानत की। फिर एक ऐलान खुदा ने किया। ये वो ऐलान है जिसकी वजह से इस मुआशरे के अंदर जो कुछ आपको औरत के ताल्लुक से नजर आता है, इस ऐलान की वजह से है। इस मुआशरे के अंदर आप देखें कि औरत को ये हमेशा इल्जाम दिया, और तुसी फल खादा सी, ताड़ी वजह तो ऐ होया सी, तुसी गुनाहगार, तुसी सानू गुनाह च डेगन वाले। औरत को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको जो है इज्जत नहीं दी जाती, उसकी तजलील की जाती है, उस पर इल्जाम लगाया जाता है। और ये निजाम जो इब्लीस ने बनाया, ये आपको इस अदन के अंदर जो ऐलान किया गया, ये उसके बदले में नजर आता है। खुदा ने ऐलान किया कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, किसके? औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये कोई हल्की बात नहीं थी, ये ऐलान था। और इब्लीस पर ये बात रोजे रोशन की तरह अया हो गई कि मेरी मौत का परवाना जिस आदमी के पास है वो इस औरत ही से पैदा होगा। और इस औरत जिसको उसने इस्तेमाल किया ये सोचकर कि हुक्म तो आदम को मिला है, पहली बात हुक्म तो, इसलिए मैं इसको आराम से भटका सकता हूं। दूसरी बात, ये आदम के बाद पैदा हुई है, मैं इसको इस बात में बावर करवा दूंगा कि तू दूसरे दर्जे की है, तू पहले दर्जे की नहीं है, इसलिए मैं इसको फंसा दूंगा। और उसने जिस चीज को लिया, खुदा ने उसी चीज को अपने जलाल के लिए खड़ा कर दिया। आप देखें उसकी हिकमत क्या है कि औरत जो बाद में बनाई गई, उसको इस बात में फंसाए कि तूने गुनाह किया है, तू दूसरे दर्जे की है, तुझे डायरेक्ट हुक्म नहीं मिला। खुदा तुझसे, देख खुदा ने तुझसे डायरेक्ट बात नहीं की, आदम से की, इसलिए उसने आकर औरत को पकड़ा। जब औरत को पकड़ लिया, गिरा दिया, तो मुआशरे के अंदर उस ऐलान के बाइस जो खुदा ने किया कि मैं तेरे और औरत और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा,
اور ابلیس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ایک ہی ہے جو مجھے موت کے گھاٹ اتارے گا، ایک ہی ہے جو مجھے جہنم کے اندر ڈالے گا، ایک ہی ہے جو میری عدالت کرے گا، اور وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اس لیے وہ عورت سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے شیطان عورت سے نفرت کرتا ہے، اس لیے خدا نے عورت کی نسل اور اس کی نسل کے درمیان عداوت ڈالی، اور یہ عداوت آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئے گی۔ دوسرے درجے کا اس کو سمجھا جاتا ہے، خاندان کے اندر کوئی ویلیو نہیں کی جاتی۔ خاندان کے اندر کیا ویلیو نہیں کی جاتی؟ تو چپ کر، بڑھیاں دا کام نہیں ہے، بندیاں دی گل چ بولنا۔ ہاں، حقوق نہیں دیے جاتے جائیداد کے اندر اس طرح سے، برابر کے حقوق نہیں ہے۔ جتنا حصہ بیٹے کا ہے اتنا حصہ بیٹی کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ اس کی نفرت کا اظہار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تعلیم سے عورت کو ہمیشہ محروم رکھا گیا پرانے زمانوں کے اندر، کہیں سمجھ نہ جائے، کہیں عقل نہ کھل جائے، کہیں ذہن نہ کھل جائے۔ یہ اس کی نفرت، اس نے ایسا ایک سسٹم ڈیولپ کیا کہ عورت کو جو ہے بے عزت کیا جائے ہر جگہ پر، اس کو یہ باور کروایا جائے کہ اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، تاکہ وہ یہ بھول جائے کہ اسی کی نسل میں سے مسیحا آئے گا۔ اس کو انفوکس کرنے کے لیے، اس کی نظر مسیحا سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر الزامات۔ اور آپ دیکھیں کہ عورت کی گواہی کو اس طرح سے معاشرے میں، عدالت میں بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ نہیں، کہتے نہیں بندے دی گواہی لے آؤ، آدھی گواہی مانا جاتا ہے عورت کی گواہی کو، پوری گواہی نہیں مانا جاتا۔ اور عورت کو ایک آبجیکٹ، ایک چیز بچے پیدا کرنے کے لیے، گھر کے نوکرانی کام کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ گھر کے اندر یہ ویلیو کہ یہ بچے پالے، گھر کو چلائے، اور کچھ کوئی بات نہ کرے۔ اور ایک بڑی بات، عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عورت کی پہچان نہیں ہے۔ عورت کی پہچان وہ ہے کہ عورت کی نسل سے مسیحا پیدا ہوگا۔ آمین، عورت کی نسل سے۔ اور جب ابلیس نے اس بات کو سمجھ لیا تو وہ پچھتایا کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا۔ اور جس عورت کو میں نے لیا کہ خدا کو شرمندہ کروں، خدا نے اسی عورت کو کھڑا کر دیا میرے مقابلے میں۔ ایک نازک صنف ہے، ہاں، نازک عورت، مرد کے مقابلے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی مرد میں، اور خدا نے عورت کو ہی کھڑا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حیران کن ہے۔ ابلیس نے حملے جاری کر دیے۔ جب اس سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ عورت اور عورت کی نسل میری ہلاکت کا باعث ہوگی، اس نے خون کی ہولی کھیلی۔ پیدائش سے مکاشفہ تک آپ کو مقدسوں کا خون بہتا ہوا ملے گا۔ قائن لکھا ہے وہ اس شریر سے تھا، روحانی اٹیک ہوا قائن کے اوپر، اپنے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ عورت کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان عورت کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے طوفان نوح سے پہلے کیا ہوا؟ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے، خدا کے بیٹوں سے مراد گرائے ہوئے فرشتے، ان فرشتوں نے آدم کی بیٹیوں کو لیا تاکہ ان کے ساتھ بیاہ کریں، اور تاکہ نسل بگڑ جائے، تاکہ وہ مسیحا جو پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا نہ ہو، نسل کو ناپاک کرنے کے لیے۔ اور اسی سبب سے خدا نے طوفان نوح کے وقت بنی نوع انسان کو ختم کیا۔ ابلیس نے سوچا ہاں میں نے بڑی فتح کی، اور آپ دیکھیں کہ یہ حملے رکے نہیں۔ خدا نے جس شخص کو چنا، ابراہم تو اولاد پیدا ہو سکتی تھی، لیکن خدا نے سارا کو خود بانجھ رکھا، خدا نے سارا کو خود کمزور رکھا۔
ابراہم سے تو ہاجرہ سے اولاد پیدا ہو گئی، مطلب یہ تھا کہ ابراہم کے اندر کوئی میڈیکلی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ عورت میں۔ خدا نے خود کمزور رکھا تاکہ خدا دکھائے کہ جس عورت کو وہ کمزور سمجھ کر اس کی تذلیل کر کے خدا اسی عورت کو سرفراز کر رہا ہے۔ اس کو بے عزت کرنے کے لیے ایک بار نہیں 2 بار، ایک بار ابی ملک اور ایک بار فرعون نے اس کو لے کر اپنی بیوی بنانا چاہا تاکہ داغدار کر دے، لیکن خدا نے ڈانٹا، خدا نے انٹرپٹ کیا، مداخلت کی، خبردار یہ میرے نبی کی بیوی ہے، اس کو چھونا نہیں۔ ربکا کو بھی اسی طرح سے اسحاق کی بیوی کو لیا، لیکن خدا نے ڈانٹا، خبردار اٹیک کر رہا ہے عورت کے اوپر تاکہ عورت کو اور اس کی نسل کو برباد کرے۔ اب دیکھیں خدا نے ربکا سے کلام کیا تھا کہ تیرے پیٹ میں 2 بچے ہیں، پیدا ہوتے ہی الگ ہو جائیں گے، 2 قومیں ہیں، اور ایک بھائی کے وسیلہ سے دوسرے کو مروانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ خدا نے اپنے بیٹے یعقوب کو محفوظ رکھا، آمین۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب فرعون مصر میں یہ غلام تھے تو لکھا ہے کہ فرعون نے ایک پلان بنایا، اور یہ پلان فرعون کا نہیں بلکہ اس کے پیچھے ان روحانی تاریکی کی قوتوں کا، کہ نسلوں کو ختم کر دیا جائے، مرد جتنے ہیں سب مار دیے جائیں تاکہ مسیحا ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن خدا نے اس وقت بھی عورت کو استعمال کیا۔ موسیٰ کی ماں ایمان کے اندر کھڑی ہو گئی، ایسی حالت کے اندر خدا نے ایمان سے بھر دیا موسیٰ کی ماں کو، لیکن 3 مہینے تک کسی چیز کا خوف اس کے اندر نہیں تھا۔ خوف کو دور کر دیا خدا نے، ایمان سے بھر دیا خوف کو دور کر کے۔ اور پھر جن دائیوں کو حکم دیا گیا خدا نے ان دائیوں کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیا، ان دائیوں نے بھی خدا کا خوف مانا اور بچوں کو نہیں مرنے دیا۔ اور خدا کے کام دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے جس شخص نے مارنے کی کوشش کی اسی کے گھر میں خدا نے موسیٰ کو نجات دہندہ کے طور پر پالا۔ ہاللویہ۔ جس عورت کو وہ مارنا چاہتا ہے، جس نسل کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، وہ کر نہیں پایا، خدا نے اپنی قدرت اسی کے وسیلہ سے ظاہر کی۔ اور بلام کا جب یہ بیابان میں نکل آئے، مصر سے نکل آئے، تو بلام دیکھا کہ جب طاقت کام نہیں کر رہی تو حکمت سے مشورہ دیا بلام کے وسیلے سے کہ ایسا کر، مواب کو بادشاہ کو کہتا ہے ایسا کر کہ تو عورتیں بھیج تاکہ ان کے مردوں کے ساتھ وہ ایک ہوں۔ اور خدا نے غصہ کیا بلام پر، بلام کو بھی ڈانٹا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا استثناء کی کتاب کے اندر کہ تو غیر قوم کی عورتوں سے بیاہ نہ کرنا کیونکہ وہ تجھے میری عبادت سے ہٹا دیں گی۔ اور دوسری بات، وہ مسیحا کی نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ مسیحا جو عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا تھا وہ نہ ہو، وہ خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے، پاک نہ رہے، ناپاک ہو جائے۔ اور اس کے لیے اس نے بڑے حملے کیے، بڑی سازشیں کی، اور یہ سازش آپ دیکھیں دلیلہ کے وسیلہ سے بھی اس نے دلیلہ کو استعمال کیا۔ ایک سورما کو گرانے کے لیے، ایک سورما کو لکھا وہ اس کے سر ہو گئی، اس کو ستاتی، اس کو چڑھاتی، اس کو تنگ کرتی، بتا مجھے تیرا بھید کیا ہے۔ عورت کو استعمال کیا اور سمسون گر گیا، اور داؤد بھی گر گیا۔ داؤد ایک جنگ پر نہ گیا، دوسری جنگ وہ خود ہار گیا، جسمانی جنگ پر نہیں گیا۔ ابلیس نے اٹیک کیا کہ ان کو انگیج کیا جائے جنگ کے اندر، اور جب اس نے دیکھا کہ داؤد پیچھے رہ گیا اس نے دوسرا اٹیک کیا عورت کے وسیلہ سے، اور داؤد اسی اٹیک کے اندر پھنس گیا۔ اور اسی اٹیک کے اندر سلیمان بھی پھنس گیا، سلیمان کے اوپر بھی یہ اٹیک ہوا، اور لکھا اس نے موابی، امونی، ہتی عورتوں سے بیاہ کر لیا، اور پھر ان کے دیوتاؤں کے آگے بھی جھکنے لگا۔ یہ اٹیک ہوا ہے، اور یہ حملہ آپ دیکھیں کہ بادشاہت کے اندر، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، جو نجات دہندہ ہے وہ بادشاہ ہے۔
ابلیس بڑے اچھی طرح جانتا ہے، اور اس نے پبلک میں سے اب اٹیک کیا بادشاہت کے اوپر، اور بادشاہت کے اوپر جب اٹیک کیا تو ایزبل اس نے قوم کو بت پرستی کے اندر لگایا، عورت کو استعمال کر رہا ہے، نبی کو تھریٹ کرتی ہے کہ اگر میں تیری جان کو ایسا ہی نہ بنا دوں جیسے ان نبیوں کی جان کو، تو میرا دیوتا مجھ سے ایسا ہی کرے۔ پھر اس کی بیٹی عتلیہ، اب یہ اٹیک بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے اسرائیل کی بادشاہت کے اندر تو ہوئے، پھر شاہی نسل کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ یوآس بادشاہ کو مارنے کی سازش کی اس نے، عتلیہ نے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا مر گیا، یہ عتلیہ جو ہے یہ ایزبل کی بیٹی ہے، اخیاب کی بیوی، یہوشفت کی اخیاب سے دوستی تھی، اور اس دوستی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بیٹے یہورام کی شادی جو ہے ایزبل کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ اس طرح سے وہ داخل ہوا ہے تاکہ حملہ کرے۔ کس طرح سے وہ داخل ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور کس طرح سے وہ شاہی نسل کے اندر داخل ہوا تاکہ بادشاہ کی نسل کو ختم کر دیا جائے، لیکن یوآس بادشاہ کو خدا نے بچا لیا۔ آمین۔ اور ان سارے حملوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ شاہی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے کیا جواب دیا؟ پہلی بات، عورت جو کنانی عورت ہے، راہب، لکھا فاحشہ، کسبی، خدا نے اسی عورت کو لیا جس کو ابلیس نے استعمال کیا۔ ایک ایسی عورت کو جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں، جس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، جس کو قابل قدر نہیں سمجھا جاتا، بے عزتی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسی عورت کو لیا اور اس کو مسیح کے نسب نامے میں شامل کر لیا۔ ہاللیلویا، کہ ہمارا خدا۔ اور پھر روت جو موابی عورت ہے، لوط سے اس کی بیٹیوں سے اولاد پیدا ہوئی، خدا نے کسی ایک حملے کو بھی رہنے نہ دیا، بلکہ ابلیس کے ایک ایک حملے کا جواب خدا نے دیا، ایک ایک حملے کا۔ موابی عورتیں جو تھیں، یہ لوط کی بیٹیاں جو تھیں، ان سے یہ نسل پیدا ہوئی، باپ ہی سے یہ نسل چلی، تو ابلیس نے اٹیک کیا کہ نسل کو بگاڑ دے تاکہ کوئی عزت نہ رہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ اسی موابی عورت روت کو لیا اور اس کو بھی مسیح کے نسب نامے کے اندر شامل کر دیا۔ ہاللیلویا، یہ خدا ہے جو عورت کو عزت دے رہا ہے۔ اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ دشمن کس طرح سے نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے، اور وہ ہر ایک وہ کام کر رہا ہے جس سے وہ عورت کی تذلیل کر سکے۔ اس نے اٹیک کیا جب بنی اسرائیل قوم غلامی 70 سال کی اسیری میں تھے اور واپس آئے، اور وہاں آستر کے دور کے اندر حمان کے وسیلہ سے ساری نسل کو ختم کرنا چاہا، لیکن خدا نے پھر ایک عورت کو لیا، آستر کو، اور ساری قوم کو بچا لیا۔ یہ خدا ہے جو عورت کو استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ابلیس بھی عورت کو استعمال کر رہا ہے، لیکن خدا نے اپنی حکمت کا اعلان مسیح کے 700 سال پہلے پیدا ہونے سے کر دیا۔ یہ سایہ کی معرفت، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی۔ خدا نے کہا کہ ایک کمواری عورت اور اس کے بیٹا ہوگا۔ آمین۔ اور وہ داؤد کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ اس اعلان کو ابلیس نے سن لیا، اس اعلان کو بھی ابلیس نے سن لیا، اور ایک عورت ہی ہے جس کی ایک ہاں نے، ایک عورت ہی ہے جس کی ایک ہاں نے، رضامندی نے، اجازت نے خدا کو اپنی قدرت ظاہر کرنے کا وسیلہ بنا لیا، اور وہ مقدسہ مریم ہے۔ اس نے فرشتے سے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آمین۔ اس نے یس کہا فرشتے کو۔ جہاں عدن کے اندر وہ گری تھی، خدا نے اس کو اسی کے وسیلہ سے اٹھایا، اور مسیحا پھر اسی کے وسیلہ سے آن موجود ہوا۔
جس کے لیے ابلیس نے نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا کیا، حملے کیے، سازشیں کی، اٹیک کیے، لیکن کامیاب نہ ہوا، بلکہ خدا اپنی حکمت جو پوشیدہ تھی اس کو ظاہر اس پر نہ ہونے دیا، اور ہر بار خدا بچاتا رہا۔ اب دیکھیں مسیح کی پیدائش کے اوپر بھی اٹیک بند نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہی میرے سر کو کچلے گا۔ دیکھیں جب ہیرودیس بادشاہ کو پتا چل گیا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، بھڑک اٹھا اور لکھا ہے کہ یروشلم کے سارے گردنواں میں حکم جاری کر دیا کہ 2 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حملہ ہے اس کا عورت کی نسل کے اوپر۔ خدا نے کہا تھا کہ عداوت ہے، وہ مارنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے اپنی قدرت سے، خوابوں کے وسیلہ سے اب یوسف کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور خوابوں کے اندر خدا نے کلام کرنا شروع کیا اور حکمت دی کہ اٹھ، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس کو لے جا، بادشاہ اس کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے، تم مصر کو چلا جا۔ لیکن جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ابلیس کو اندھا کیا، اور ابلیس کو نہیں پتا، وہاں تو وہ قتل کر رہا ہے، لیکن ہمارا مسیحا مصر کے اندر پہنچایا جا چکا ہے۔ ہاللویا! کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے پردے میں تھا۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے ابلیس کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہاللویا! خدا کی حکمت اور قوت اور قدرت۔ جب مسیحا پیدا ہوا تو بدروہیں چلا اٹھی، پہچانتی تھی کہ یہی خدا کا قدوس ہے۔ جب یسوع ناصری نے آسمانی منشور کا اعلان کیا، اعلان کیا کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دوں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ جب یہ اعلان کیا تو لکھا ہے اس علاقے کے لوگ یسوع کو نکال کر عبادت خانہ سے پہاڑ پر لے گئے تاکہ نیچے گرا دیں۔ یسوع کو مارنا چاہتا ہے، یسوع کو مارنا چاہتا ہے، اور دوسری بار پھر حملہ کیا۔ جب یسوع نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں، لکھا ہے کہ انہوں نے پتھر اٹھائے تاکہ سنسار کر دے، تاکہ سنسار کر دے، لیکن یسوع دوسری بار پھر ان کے بیچ سے نکل گیا، اور یسوع نے خود ان کو اعلان کر کے کہا کہ تم میرے قتل کی کوشش میں ہو۔ یوحنا کی انجیل کے اندر 8ویں باب میں یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ خداوند نے کہا کہ تم میرے قتل کی کوشش میں ہو، اور پھر بالآخر صلیب پر اس کو مصلوب کروایا، عورت کے وسیلہ سے پیغام بھی دیا پلاطس کو کہ تو اس راست باز سے کچھ واسطہ نہ رکھ، کیونکہ آج رات خواب میں نے اس کے سبب سے دکھ اٹھایا ہے، نہیں سمجھا، ذہن بند۔ اور جس مسیحا کو وہ اپنے طریقے سے مارنا چاہتا تھا، صلیب دے کر، مصلوب کر کے، کلام میں لکھا ہے کہ اگر اس جہان کے سردار اسے پہچانتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ ابلیس نے یہ سمجھا کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، مسیحا کو میں نے مصلوب کروا دیا ہے، مار دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن صلیب کے وسیلہ سے ہی یسوع نے اس کی کھوپڑی کو کچل ڈالا، اور تمام اختیارات کو اور تمام حکموں کی دستاویز کو جو ہمارے خلاف تھی ہمیشہ سے ہٹا دیا۔ ہاللویا! یہ خداوند کی حکمت کہ جن چیزوں کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنی حماقت اور بے وقوفی کے اندر مارا گیا۔ حکمت بہت تھی، حکمت بہت تھی۔ حزقیل کی کتاب 28ویں باب میں لکھا ہے دانش سے معمور تھا، دانش سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب گرایا گیا تو پھر لکھا تو نے اپنی حکمت کھو دی۔ سمجھتا بڑا عقل مند ہوں۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو ہر بات کے اندر سمجھتے ہیں کہ میری گالی ٹھیک ہے، اور جانتے نہیں کہ یہ تاثیر ہے اس کی، ابلیس کی۔ کیا ہم کسی معاملے کے اندر غلط نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ انسان ہے،
जब कलाम जिंदगियों के अंदर ना हो तो फिर खता 100%, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कलाम हो तो कलाम में लिखा है कि मसीह हमारी हिकमत है। हालेलुया। बहना ये दरवाजा जरा, तो खुदा ने अपनी हिकमत और कुदरत के वसीला से जो है इब्लीस की खोपड़ी को कुचल डाला, और अदन के अंदर जो कुछ हुआ खुदा ने उसके बदले फिर औरत को ही लिया, और पहली खुशखबरी इंसानों को देने वाली औरत को ही मुकर्रर किया, मरियम मगदलीनी को। उसने कहा जा मेरे भाइयों को बता कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास आसमान पर जाता हूँ। हालेलुया, ताकि मिलाप हो जाए। हालेलुया। वो औरत जिसको लिया ताकि बाप से जुदा करे, खुदा ने उसी औरत को लिया ताकि बाप से फिर मिला दे। हालेलुया। फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो। फरिश्ते जानते हैं औरतों को, वो जानते थे कि ये औरतें हैं जो यीशु को ढूंढ रही हैं। अरे जाओ, यीशु से जब मुलाकात हुई राह में, मत्ती की इंजील 28वें बाब में, जाओ मेरे भाइयों को बताओ मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। खुदावंद यीशु नासरी ने उस सारी लानत को, सारी तजलील को, सारी बेइज्जती को जो औरत की गई थी बहाल कर दिया। इज्जत को, औरत को ही उसने खड़ा किया। और इससे भी बढ़कर खुदावंद ने उसके ऊपर ज़रब लगाई। खुदावंद यीशु नासरी ने, खुदावंद ने कहा, जब पतरस से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, हाँ लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा एलिया, यर्मिया, यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, नबियों में से कोई। पतरस ने कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हाँ, तो यीशु ने कहा ये बात तुझ पर बाप ने आसमान से जाहिर की है, और कहा कि मैं इस सच्चाई पर, इस हकीकत पर अपनी कलीसिया, ये कलीसिया औरत है, आलमे अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। बदरूहें जहन्नुम का इख्तियार आलमे अरवाह कलीसिया के ऊपर, औरत के ऊपर नहीं है। औरत के ऊपर नहीं है इसका इख्तियार। कलाम का ऐलान यीशु नासरी ने किया, जिस औरत को उसने लिया। और इफिसियों के खत के अंदर 3 बाब की 10वीं आयत के अंदर पौलुस एक बात का ऐलान करता है, कहता है कि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत, कलीसिया जो औरत है, इस कलीसिया के अंदर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। मैंने कहा था ये सबके लिए है। इसमें कलाम में लिखा है, पौलुस कहता है ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, खुदा ने एक कर दिया। और इस कलीसिया के वसीला से पौलुस कहता है कि आसमानी मुकामों में जो इख्तियार वाले हैं, हुकूमत वाले हैं, उनको खुदा की हिकमत मालूम हो जाए कि जिस कलीसिया को वो सता रहा है, ये तो मसीह का बदन है, ये तो मसीह की। और खुदा ने उसकी इज्जत को इतना बढ़ा दिया कि आदम के लिए हवा को और मसीह के लिए कलीसिया यानी उसकी दुल्हन को तैयार किया। आमीन। खुदा ने औरत की इज्जत को बढ़ा दिया ताकि औरत हमेशा शर्मिंदा ना रहे, बल्कि उसकी ऐसी इज्जत बढ़ा दी कि फिर कभी उसकी बेइज्जती ना होगी, बल्कि कलीसिया के वसीला से खुदा का जलाल, औरत के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। लेकिन आज भी आप देखें हमारी बहनों को, बेटियों को वो बड़े तरीकों से इस्तेमाल करता है। कलाम में लिखा है कि वो औरत की नस्ल से जो बाकी रह गई, मुकाशवा की किताब 12वें बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा कि वो औरत से लड़ने को लिखा, और अज़दहा को औरत पर गुस्सा आया। ये कलीसिया की बात है। औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। अब वो कलीसिया से भी लड़ने के लिए उतरा, लेकिन पौलुस ने ऐलान कर दिया रोमियो की किताब 16वें बाब की 20वीं आयत के अंदर, खुदा जल्द तुम्हारे पांव से इब्लीस को कुचलवा देगा। आप सबके वसीला से, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आपके वसीला से खुदा उसी शरीर की एड़ी सर को कुचलवा देगा। पहले सलीब पर मसीह के वसीला से कुचलवाया, अब आपके वसीला से कुचलवा देगा। इसलिए आपकी बड़ी इज्जत है, इसलिए शर्मिंदा ना हो, हाँ डरे ना, खौफजदा ना हो, बेदिल ना हो।
ہمت پکڑیں. یسایا کی کتاب 60ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اٹھ منور ہو دیکھ تیرا نور آ گیا ہے, اس کا جلال تجھ پر تالے ہوا ہے, منور ہو روشن ہو جا. اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, پہچان کہ تو عام نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے بادشاہ کے بچے ہو آپ, بیٹیاں ہو آپ. آپ عام نہیں ہو, آپ خاص ہو, آپ خاص ہو اور مسیح کی دلہن ہو. آمین. اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا, اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں, ابلیس کے جھانسے میں نہ آئیں, اس کے کسی حملے کو قبول نہ کریں, اس کی کسی بات کو اپنے اندر ریسیو نہ کریں. جو ہی جب ہم اس کی باتوں کو ریسیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ عورت اور عورت کی نسل یہ دونوں میرے لیے موت کا باعث ہے, اس لیے وہ عورت سے ڈرتا ہے. وہ جسمانی عورت سے بھی ڈرتا ہے اور وہ روحانی عورت سے بھی ڈرتا ہے, کیونکہ عورت بائبل کے اندر اب دیکھیں کہ حنا کو خدا نے استعمال کیا اور اس کے وسیلہ سے ایک نبی کو کھڑا کر دیا. ہاللیلویا. یرمیہ کے لیے لکھا کہ میں نے تیری ماں کے پیٹ ہی سے تجھے چن لیا. ہاں, خدا نے جو آپ کو مقام دیا اپنے مقام کو پہچانے, اپنے گھرانوں کے لیے کھڑے ہوں اور دشمن کی بادشاہی کی بنیادوں کو ہلا دیں. آمین. آپ کے پاس اختیار ہے. یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. میں اپنا اختیار کلیسیا کو, دلہن کو, اپنی بیوی کو دیتا ہوں, عورت کو دیتا ہوں کہ جاؤ سانپوں اور بچھو کو کچلو, ان کی ساری قوت پر, ساری قدرت پر غالب ہو. آمین. ہاللیلویا. خوشی ہوئی؟ زوردار تالیاں خدا ان کے جلال کے لیے. آپ کے پاس اختیار ہے. خوف زدہ نہ ہو, بے دل نہ ہو, دلیری پکڑے. آپ کو گھر کے اندر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, بے عزت کیا جا رہا ہے, آپ اپنی پہچان کو بائبل کے اندر دیکھیں کہ میری وہ پہچان ہے جو عدن کے اندر خدا نے اعلان کیا کہ ابلیس مجھ سے ڈرتا ہے. میرے پاس یسوع نے کہا اختیار ہے. آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں. بھائی ہیں, بہنیں ہیں, سب اپنے اختیار کو استعمال کریں اور اس کی کھوپڑی کو کچل ڈالیں اور اپنے گھرانوں کے اندر سے اس کو کک آؤٹ کریں, نکالیں باہر اس کو. ہر طرح کے دیکھیں پورے کام جو گھرانوں کے اندر ہیں, دعا کے لیے بیٹھ جائیں, روزہ رکھیں, آستر کی طرح قوم کو بچا لیں, اپنے گھر کو بچا لیں, اور خدا آپ کو اپنے نام کی خاطر کثرت سے استعمال کرے گا. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.